الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ مسئلہ چل رہا تھا طلاق ثلاثہ کا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہیں، خواہ تین کے لفظ کے ساتھ ہوں، الگ الگ ہوں، ایک مجلس ہو، کئی مجالس ہوں، تین طلاق بہرحال تین ہی ہوتی ہیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ تین طلاق دو تو تین نہیں بلکہ تین طلاق دو تو ایک ہوتی ہے، اور اس پر میں آپ کی خدمت میں وضاحت کر چکا ہوں کہ غیر مقلدین تین طلاق کو ایک اس وقت شمار کرتے ہیں جب تین طلاق تین کے لفظ سے دیں یا تین طلاق ایک مجلس میں دیں، اور اگر مجلس بدل جائے، ایک طلاق آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، تو اس طرح وہ بھی تین طلاق کو تین ہی کہتے ہیں، تین طلاق کو ایک نہیں کہتے۔ تین کے لفظ کے ساتھ یا ایک مجلس میں دی جانے والی تین طلاق کے غیر مقلدین کے ہاں ایک شمار ہوتی ہے۔ اس پر غیر مقلدین کی بنیادی طور پہ دو دلیلیں ہیں جو ان کے ہاں بڑی مضبوط شمار ہوتی ہیں، اور نمبر دو، ایک ان کی طرف سے ڈکوسلہ پیش کیا جاتا ہے عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ان کی دو دلیلوں کا جواب بھی دیتا ہوں اور ان کے ڈھکوسلے کو بھی صاف کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آدمی علمی طور پر بھی بات کو واضح کرے، اور جو بغیر علمی دلیل کے شبہات عوام میں پیدا کیے جائیں ان شبہات کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ دلیل اور ڈھکوسلے میں فرق کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ضلع گوجرانوالہ میں، بلکہ شہر گوجرانوالہ میں آج بھی تانگے اور گھوڑے بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح باقی جگہوں پہ ٹیکسیاں اور رکشے بہت ہیں، تو گوجرانوالہ شہر میں تانگے گھوڑے کا آج بھی رواج موجود ہے۔ ایک بزرگ کوچوان تانگے پر بیٹھے سواریوں کو لے جا رہے تھے، اور ان کے پیچھے ایک نوجوان آیا جو 1 to 5 پہ بیٹھا ہوا تھا، FSC کا اسٹوڈنٹ۔ اب بابا جی اچانک دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑنے لگے تو نوجوان موٹر سائیکل پر تھا، اس نے بڑی مشکل سے بریک مارا اور اپنے موٹر سائیکل کو روک لیا، اور ایکسیڈنٹ سے تو بچ گیا۔ اس نے بڑے غصے سے بابا جی سے کہا، بابا جی تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ دا اشارہ جا دیں دے، اگر آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ کا اشارہ دیتے، میں موٹر سائیکل سنبھال لیتا، اتنی مشکل سے بریک مار کے میں نے موٹر سائیکل روکی ہے۔ بابا جی فرمانے لگے، پتر تینوں 3 گز دا لمبا بانس نہیں دسیا تے 2 فٹ دا ہاتھ دس بہنا سی۔ بابا جی فرمانے لگے، یہ جو ہم نے تانگا دائیں طرف مڑا ہے، 3 گز کا لمبا بانس تجھے نظر نہیں آ رہا، تو یہ 2 فٹ کا ہاتھ تجھے نظر آ جانا تھا۔ اب وہ لڑکا بڑا پریشان ہوا اور خاموش کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھو، تانگے کے کوچوان بزرگ بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، یہ لڑکا جوان بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن بابا جی کی بات کا جواب نہیں دے سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا جی نے دلیل پیش نہیں فرمائی بلکہ نوجوان کو ڈکوسلہ مارا تھا۔ اسی طرح غیر مقلدین دلائل سے عاجز ہو جائے تو پھر ڈکوسلے مارتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری اس دلیل کا کوئی شیخ الحدیث جواب نہیں دے سکتا۔ یہ شیخ الحدیث تو حدیث کا جواب دے گا یا شیخ الحدیث ڈکوسلے کا جواب دے گا؟ تو ان کے جوابات وہی دے سکتا ہے کہ جس کا عوامی مزاج ہو، ورنہ ان کے ڈکوسلے ہوتے بہت خطرناک ہیں۔ تو ایک دلیل ہے اور ایک ڈکوسلہ ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ کالج کا نوجوان تھا جو بابا جی کے ڈکوسلے کا جواب نہ دے سکا۔ اگر کسی دیوبندی مدرسے کا درویش ہوتا تو بابا جی کے ڈکوسلے کا جواب بھی دے دیتا۔ اگر دیوبندی مدرسے کا طالب علم ہوتا تو پھر بابا جی کے ڈکوسلے کا بھی جواب دے دیتا۔ اس کا بڑا آسان سا جواب یہ تھا کہ بابا جی اصل میں 2-3 گز کا لمبا بانس ہی موڑنا ہوتا ہے، لیکن 3 گز کے لمبے بانس کو موڑنے سے پہلے 2 فٹ کا ہاتھ دے کر اشارہ کر دیتے ہیں کہ اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، ہمارا 3 گز کا بانس مڑنے لگا ہے۔ یہ جو 2 فٹ کا ہاتھ نکالتے ہیں، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اپنا موٹر سائیکل سنبھال لو کیونکہ ہمارا 3 گز کا بانس مڑنے والا ہے۔ جب 3 گز کا بانس ہی آپ نے موڑ دیا ہے، اب اشارہ آپ نے کس سے دینا ہے بچنے کے لیے؟ تو جواب تو دیا جا سکتا تھا نا۔ اس لیے غیر مقلد دیوبندی مدرسے کے طالب علم کو گمراہ نہیں کرتے،
بلکہ کالج کے لڑکے کو جا کر خراب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہاں سے جواب مل جائے گا اور وہاں سے جواب نہیں ملے گا۔ تو غیر مقلد اپنے مسائل پر دلائل بھی دیتا ہے، اور جب دلائل کی جنگ ہار جائے تو پھر ڈھکوسلے پیش کرتا ہے۔ اگر آپ نے عوام میں کام کرنا ہے، آپ کو دلائل کا جواب بھی آنا چاہیے اور ڈھکوسلے کا جواب بھی آنا چاہیے۔